21ویں صدی جو کہ جدیدیت کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی ہے۔ اس جدیدیت کے دور میں ہم تاریخ کے ان اہم پہلوؤں سے ناواقف ہیں جو ہمیں فن تعمیر کے متعلق اقدامات کرنے والی شخصیات سے منسلک کرتے ہیں۔ ہمیں سائنس کی دوڑ نے تاریخ سے علیحدہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہماری تعلیمی کتابوں میں بھی تاریخ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اور جتنا بھی ہے وہ بھی نامکمل ہی ہے۔ جدیدیت نے ہمیں ہماری ثقافت سے جدا رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہم ان شخصیات کے بارے میں تو معلومات رکھتے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا، مگر ان کے بارے میں نہیں جنہوں نے ثقافت کی خوبصورتی کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ فن تعمیر کے لیے پہلا قدم مغل بادشاہ بابر نے اٹھایا، اب چاہے وہ ہندوستان کے شہر آگرہ میں موجود تاج محل ہو یا پھر پاکستان کے شہر لاہور میں موجود شاہی قلعہ، دونوں عمارتیں مغل بادشاہوں کی فنون تعمیر میں دلچسپی اور اس سے محبت کا عکس پیش کرتی ہیں۔ مغل بادشاہ بابر نے اپنے سونائے عمری میں 4 مختلف باغیچوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ انہوں نے تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک آگرہ میں موجود ہے، بقیہ 3 کا اب تک پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ دین پناہ دلی کا چھٹا شہر تھا جو کہ دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ مغلیہ سلطنت کی ہندوستان میں باریابی کے دوران بننے والے شہروں میں سے ایک تھا، جس کا ذکر ہمایوں نامہ میں کیا گیا ہے، جو کہ قانون ہمایونی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آج یہ شہر صرف تاریخی کشش کی شکل اختیار کر گیا ہے، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ قلعہ جاپانی قیدیوں کی نظر بندی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ جس دور میں شیر شاہ سوری آیا، اس نے فن تعمیر میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے فن تعمیر میں شامل 2 اہم تعمیراتی عمارتوں کا ذکر، جس کی اہم وجہ مغلیہ فن تعمیر کا اثر و رسوخ تھا، ان میں سے ایک مقبرہ بہار میں واقع ہے۔ اس مقبرے کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیدھا زمین سے شروع ہوتا ہے، درمیانی فرش مکمل طور پر خالی ہے اور اس کے ارد گرد 8 کونے دار گنبد ہیں، جس کے سامنے ایک خوبصورت اور شفاف جھیل ہے، جس میں اس مقبرے کا عکس بھی کشش کا باعث ہے۔ اور دوسری عمارت پرانے قلعے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس میں صرف ایک ہی مسجد ہے۔ اس کے 2 دروازے ہیں جن کو دائیں اور بائیں جانب سے لال ریت کے پتھروں کو ماربل کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اسی طور طریقے کو بادشاہ ہمایوں کے بیٹے بادشاہ اکبر نے زیادہ فروغ دیا اور اپنے فن تعمیر سے منسلک بھی کیا۔ 1564 میں حاجی بیگم نے ایک فارسی معمار کو ملازمت سونپی۔ مربع کی شکل پر مبنی یہ عمارت لال ریتلی پتھروں سے بنائی گئی ہے، جو کہ باغ کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ اکبر کے دور میں تعمیر ہونے والے مقبرے ایک خاص نوعیت کی انفرادیت رکھتے ہیں۔ اکبر کے دور میں فن تعمیر کو بڑے انوکھے انداز میں فروغ ملا۔ رنگوں سے دلچسپی اور الفت کا منظر اس دور کے دلکش فن تعمیر میں ایک الگ قسم کی خوبصورتی بکھیرنے کی وجہ پہلی بار بنا۔ مقبرے کی دیواروں کی سجاوٹ رنگین پتھروں سے کی گئی، جو آج میں سورج کی روشنی اور چاند کی تاریکی میں دل للچا دینے کو کم نہیں پڑتی۔ بادشاہ اکبر نے اپنے وقت میں کامیابیوں کے ستون کھڑے کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ آگرہ فورٹ کا تعمیراتی مرحلہ مکمل ہونے میں کافی عرصہ لگا، جس کی تعمیر 1562 میں شروع ہوئی۔ یہ قلعہ باقاعدہ سے دائرہ کی سی بناوٹ رکھتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 2700 فٹ ہے۔ قلعے کی وسط سے گزرنے والا راستہ دریائے جمنا کے عین متوازی ہے۔ اس قلعے کی زیادہ عمارتیں تباہی کا شکار بنی، جبکہ اس میں موجود عمارتوں کی تعداد 500 کے قریب تھی۔ کچھ عمارتوں کو گجراتی انداز میں تشکیل کیا گیا تھا، جبکہ چند عمارتیں ہندو اثر و رسوخ کا پیکر تھیں۔ لاہور فورٹ بھی اکبر کے فن تعمیر کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جو کہ آگرہ فورٹ سے کافی حد تک چھوٹا ہے۔ لاہور فورٹ کی کمروں کی تعمیر آدھے چاند سی بناوٹ رکھتی ہے، جبکہ آگرہ فورٹ کے کمرے بے ترتیبی کا مرکب ہے۔ اکبر کے فن تعمیر سے شگف کا اندازہ قلعہ الہ آباد
کی خوبصورتی بناوٹ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ سب سے بڑا قلعہ ہے جو بادشاہ اکبر کی زیر نگرانی میں تشکیل پایا۔ اس کی لمبائی 3000 فٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس قلعے میں صرف ایک عمارت ہی باقی بچی ہے، جس کو جنانا محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغل حکمران فنون تعمیر میں گہری دلچسپی رکھتے تھے، سوائے اورنگزیب کے۔ مغلوں کے دور میں ہندوستانی فن تعمیر پارسی فنون تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ مغلوں نے انتہائی خوبصورت اور دلدادہ منظر پیش کرنے والی مساجد، مقبرے، قلعوں، باغیچوں اور شہروں کی تعمیر میں عظیم کردار ادا کیا۔ یہ مغلیہ عمارات منفرد ساخت اور امتیازی پر مبنی ہیں۔ شاہ جہاں نے فن تعمیر کے میدان میں سب پر برتری حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شاہ جہاں کے دور میں فن تعمیر اپنے شان کے عروج کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس دور میں فن تعمیر کی ترقی میں سرگرمیوں کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا۔ اس بات کو قبول کرنا بھی برحق ہے کہ بادشاہ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور حکومت میں شامل 100 سال کی مدت فنون تعمیر کو فروغ دینے کے لیے خاصی نوعیت کی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مغلیہ دور فن تعمیر کا سنہری دور تھا۔ مغل حکمرانوں نے عمدہ دروازے، قلعے، مقبرے، مساجد، محلات، عوامی عمارتیں اور مقبروں کی بناوٹ میں تعمیر کے دوران خوبصورتی کی بخوبی عکاسی کی۔ انہوں کے تحت تخلیق کردہ فنون تعمیر کے نمونے ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترکہ ورثہ بن چکے ہیں۔ یہ ہندو اور مسلم فن تعمیر کا خوش کن امتزاج ہے۔ دور میں تعمیر ہونے والی عمارتوں کی ایک خاص اور عمدہ خصوصیت یہ ہے کہ واضح گنبد، کونے کونے میں پتلی برج، محل کی خانی جس پر ستونوں اور وسیع و عریض راستوں پر معاونت حاصل ہے۔ عام طور پر مغل شہنشاہوں، لیکن جس میں سے خاص طور پر شاہ جہاں نے ان عمارتوں کو مہنگے مضامین سے سجایا تھا۔ برصغیر کے سابقہ مسلم حکمرانوں کی سادہ عمارتوں کے مقابلے میں مغل عمارتوں کی اہم امتیازی خصوصیت ان کی زینت ہے۔ عمارتوں میں زیادہ تر سرخ بلوہ پتھر اور سفید سنگ مرمر کا استعمال منفرد انداز میں کیا گیا تھا۔ اکبر کے دور میں تعمیر ہوئی عمارتیں ہندو و مسلم فن کی روایات کی ترکیب ہے، جن میں سرخ پتھر کا وسیع استعمال کیا گیا۔ شہری مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عمارتوں کی تعمیر کروائی گئی۔ جہانگیر فنون لطیفہ کا مالک تھا۔ اس کے فن تعمیر کی خوبصورتی اور بناوٹ اس کے خاص کردار کا عکس تھی، لیکن انہیں فن تعمیر سے زیادہ مصوری کا شوق تھا۔ مصوری میں وہ خاص زیادہ تر ماربل کا استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ وہ سرخ پتھر پر ماربل کو ترجیح دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ چھتوں کی بناوٹ میں خوبصورتی اور اثر کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سونے، چاندی، قیمتی اور رنگین پتھروں کا بھرپور استعمال کیا۔ آج مغلیہ دور میں بنائی گئی مساجد، مقبرے اور قلعے صرف سیاحوں کی سیر و تفریح کا مرکز بن کر رہ گئے ہیں۔ لوگ اس دور کی فن تعمیر کو آج بھی سراہتے ہیں۔ اگر آج ہم مغلیہ دور کے فن تعمیر کی پیروی کرنا شروع کریں تو شاید ہمیں ویسی وسیع عمارات کی تعمیر میں کئی سال لگ جائیں۔ لیکن مغل حکومت کے زوال کی وجہ آخر کیا تھی؟ کیا فن تعمیر نے ان کے زوال میں کوئی کردار ادا کیا؟ اس بارے میں ہم جانتے ہیں سر زابر سعید بدر سے، جو کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی اور ایڈیٹر ہیں۔ زابر سعید نہ صرف ایک لکھاری ہیں بلکہ تعلقات اعضاء پریکٹیشنر بھی ہیں۔ انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں سے صحافت اور میس کمیونیکیشن پر لکھی ہیں۔ تو سر زابر سعید، کیا آپ ہمیں مغل حکومت کے زوال کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے، غلط فہمی کہہ لیں یا ان کا اکثر کا کہا جاتا ہے کہ فن تعمیرات جو مغل دور کا تھا وہ ان کا عروج تھا، لیکن دوسرے ہاتھ پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہی ایک چیز ان کے ڈکلائن کی بھی وجہ بنی۔ جی، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو ان کا عروج تھا وہی ان کا زوال بنا؟ ہاں، بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا، اور یہ اکثر بات ہوتی ہے، اور میں نے اکثر یہ ٹیلی ویژن پہ بڑے سینئر اینکرز کو اور کہ صحافی کہنا چاہیے بعض، انہوں نے ایسی باتیں اٹھائی ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ بھی میں نے بتایا کہ
جو جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوتی ہے، پہلی تو بات ہے جو تعمیرات کا ان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ تقریباً آپ کو کہہ لیں کہ اورنگزیب سے بہت پہلے سٹارٹ ہو چکا تھا. 1707 تک آپ کسی طور پہ بھی کہیں بھی ایسا ڈاکیومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ ان کا ڈکلائن جو ہے اس کی وجہ بنی تھی یہ اپنا اکنامکس، یہ نہیں وجہ بنتی. تو اب جب یہ وجہ ہی نہیں ہے کوئی، لیکن اس کو کس طرح پھر ریلیٹ کر لیتے ہیں ان کے اس کے عمارات بنائی. مثلا عمارات ان کی آغاز آپ دیکھتے ہیں بابر سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اس کو جو عروج حاصل ہوا ہے وہ اکبر نے کچھ عمارات بنوائیں، لیکن اکبر زیادہ پوری زندگی اپنی 49 ایئرز حکومت کی اس سے تقریباً، وہ زیادہ تر جو ہے وہ جنگیں لڑتا رہا. چونکہ ذرا اس نے ایک 13 ایئرز کی عمر میں اس نے ایک آغاز کیا اپنی حکومت کا، تو وہ مسلسل سے اتنا ٹائم مل نہیں سکا کہ وہ اسٹرکچر پہ توجہ دے سکتا. تو اب یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس نے تعلیم کی، علماء کرام کی، اساتذہ کرام کی بہت حوصلہ افزائی کی، اور ایک تھنک ٹینک بنایا اس نے، اور اس کو باقاعدہ اس کی نشستیں ہوتی تھیں اس تھنک ٹینک میں، خود جاتا تھا، ڈیبیٹس کرواتا تھا، اور وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. وہ ابو الفضل نے اس پہ باقاعدہ لکھا ہے، اس پہ آئین اکبری موجود ہے، اس پہ دربار اکبری نامی کتاب موجود ہے. اس کے علاوہ مورخین نے بڑی تفصیل سے، ہسٹورینز نے اکبر کے ان معمولات پہ بات کی ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو مسلسل جنگیں بھی کر رہا تھا، ایک نئی امپائر بھی جو جنم لے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ پورا وقت جو ہے علماء کرام کو دیتا تھا، ڈیبیٹس کرتا تھا. اپنے شروع میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ مساجد میں جا کے صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ جھاڑو بھی دیا کرتا تھا. یعنی اتنا زیادہ مذہبی، جس کے بارے میں دین الہی کا کہا جاتا ہے کہ اس نے آغاز کیا، اور حضرت مجدد الافسانی نے پھر وہ سارا کاؤنٹر کیا. تو ایک ایسا بندہ، وہ اس نے باقاعدہ ایک تھنک ٹینکس بنایا. تھنک ٹینک میں کافی لوگ، اس میں تمام مذاہب کے لوگ آئے، اس میں یورپ سے لوگ آئے، اس میں آپ کے لوکل جو مقامی ہندو تھے وہ بھی تھے، اور مسلم جو مختلف کہہ لیں آپ جو ہمارے اندر تقسیم ہے، ان کے بھی سارے علماء کرام وہاں موجود رہتے تھے. اس کے بعد وہ ڈیبیٹ کرواتا تھا، پھر کوئی نتیجہ اخذ کرتا تھا. تو خود ایک بہت بڑا ریسرچر بھی تھا، ایک بہت بڑا وہ ایک کہہ لیں، اس نے ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی کہ میں نے اس ملک میں ہندوؤں کے درمیان ہم نے رہنا ہے، تو ایک ایسا سسٹم اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم زیادہ دیر یہاں سروائیو کر سکیں. چونکہ اس نے دیکھ لیا تھا یہاں ہم جبر سے نہیں حکومت کر سکتے، تو جبر سے حکومت ہوتی بھی نہیں ہے. تو اس نے اور ہم یہاں چونکہ ہیں مینورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، تو ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام لوگوں سے ایک کیا کیا، اس نے ایک سب ایک ہی پیج پہ اکٹھا کیا، ان کو ڈسکس کروائی، اور ایک نیا ایک سسٹم جو ہے جسے ہم اکبر کا جو سسٹم نظر آتا ہے نا، وہ اکبر کے دور میں ہی ہمیں نظر آتا ہے. اور جو دارا شکوہ تھا وہ اکبر کی کاپی تھا، جس کو اورنگزیب نے بعد میں مروایا. تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اکبر کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ اورنگزیب ہے اس کی پالیسیز کا. تو یہ بھی اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں ہی مغلوں کا زوال سٹارٹ ہو گیا تھا. بھائی جس نے 13 سال کی عمر میں اس حکومت کو قائم کیا، اس کے دور میں کیسے زوال کا آغاز ہو گیا تھا؟ اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تقریباً 350 سال تک ایگزسٹ کرتی رہی ہے. تو زوال کا مطلب، مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کوشچن ہی نہیں بنتا، اس کو کوشچن بنا دیا جاتا ہے کہ جس نے اس عمارت کی بنیاد رکھ رہا ہے جی اسی کے زمانے میں زوال سٹارٹ ہو گیا تھا. وہ اس نے کیسی پالیسی بنائی تھی، عمارات بنانے کا اس کو بس ٹائم نہیں اس کو ملا. جہانگیر کے زمانے میں کچھ عمارات بنی، لیکن شاہ جہان کے دور میں چونکہ مغل امپائر بہت مضبوط ہو چکی تھی، بہت زیادہ ماشاءاللہ ہر طرف سے ان کو پیسہ وافر آ رہا تھا. سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا دنیا میں. مغل ایمپرر کو مغل اعظم کہا جاتا تھا، جیسا کہ اس نے کارل مارکس نے ذکر کیا اپنے اس میں کتاب میں ذکر کیا کہ مغل اعظم. اور اس کے بعد دنیا کی ویلتھ میں بتا رہا ہوں کتنی یہاں موجود تھی، اور سونے کی چڑیا، ہر بندہ ادھر ہی چلا آ رہا تھا ٹریڈ کرنے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ جہانگیر کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو انڈورسمنٹ ملتی ہے، اور ٹریڈ کرنے آئے تھے. کئی مہینوں کی کوشش کے بعد سر ٹامس ٹو کو ٹائم دیا بادشاہ نے، اور کس مشکل سے اس کو شہنشاہ تک حیثیت ملی. اور بادشاہ نے یہ پوچھا، جہانگیر اپنی توضیع جہانگیری میں لکھتا ہے، اپنی اس کی آٹو بایوگرافی ہے، اس میں کہتا ہے کہ
مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ دنیا کے نقشے پہ یہ ملک کدھر ہے. شہنشاہ پہلے مغل شہنشاہ کہتا تھا کہ کس سٹیٹس کا یہ سفیر آیا ہے میرے پاس, تو اس وقت انگلینڈ کا کوئی سٹیٹس ہی دنیا کے میپ پہ نہیں تھا. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کو کس لیول پہ رکھنا ہے ہم نے. مغل شہنشاہ دنیا میں صرف 2 لوگوں کو سٹیٹس دیتا تھا, ایران کے بادشاہ کو اور ایک عثمانی خلیفہ کو. اس کے علاوہ کسی کو وہ اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے. تو اس دور میں کچھ عمارتیں ملتی ہیں وہ بنائی ہیں. شاہ جہاں کے دور میں تو عروج تھا. تو یہ ڈکلائن کی وجہ قطعاً نہیں ہے, یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے. اور میں جیسے ہمیشہ بتاتا ہوں کہ 9 کروڑ روپیہ تو صرف بنگال سے مل رہا تھا اس زمانے کا. 9 کروڑ روپیہ, ٹھیک ہے, آج کے اس کو نا کریے گا, آج کل تو میرا گھر بھی نہیں شاید 9 کروڑ کا صحیح طرح بنتا. تو اس زمانے کا 9 کروڑ روپیہ, جبکہ تاج محل, اس کو ذرا امیجن کریں, تاج محل 3 کروڑ روپے کا بن رہا ہے. دلی کا لال قلعہ 1 کروڑ روپے کا بن رہا ہے, یا اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اس زمانے میں ایک صوبہ ان کو جو ہے وہ 22-23 صوبوں میں سے ایک صوبہ ان کو 9 کروڑ جنریٹ کر رہا ہے 1 سال کا. تو کس طرح مطلب ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی زوال کی وجہ بنی یا اس سے مسلمانوں کا زوال سٹارٹ ہو گیا. اور اسی کلچر پہ, اسی ان کی جو فن تعمیرات ہے اس پہ لوگ حیران ہیں آج. عجائبات میں شامل ہیں ان کی بلڈنگز جو ہیں, دنیا کے عجائبات میں شامل ہیں ان کی بلڈنگز. ان کا جو سسٹم ہے, واٹر سسٹم ہے, ان کا جو اس میں ہوا کا نظام ہے. تو شاہ جہاں دہلی کے اپنے قلعے کے بارے میں کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی جنت ہے تو یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے, کیمبرج یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی PhD کی, اس نے کہتی ہے کہ مغلز جو ہیں وہ اس میں قرآن کا بہت ہمیں نظر آتا ہے, فلسفی جو ہے کہ مطلب وہ اپنی بلڈنگز میں نہروں کا نظام چلاتے ہیں. نہریں ہوں گی وہاں, فوارے چل رہے ہوں گے, فاؤنٹینز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں دیکھیں بلڈنگز میں. اب تاج محل دیکھ لیں گے سارا کا سارا. تو اس سارا ایک پورا وہ سسٹم جو اسلامک کہہ لیں ایک فن تعمیرات ہے, جس میں انہوں نے بہت زیادہ چینج کیا اور اس میں بہت زیادہ اس میں جدت لے کے آئے. اس زمانے کا سفسٹیکیٹڈ جو طریقہ کار تھا انہوں نے اختیار کیا. تو یہ بالکل پروپیگیشن ہے اور میرا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی ریسرچ کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا میں, نیشنل میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا کو سوچ سمجھ کے اس قسم کی پروپیگیشن کو جو فورٹ ولیم کالج سے سٹارٹ ہوا تھا پروپیگنڈا, اسے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو کاؤنٹر کون کر رہا ہے؟ اس کو خود برٹش کاؤنٹر کر رہا ہے. تو لیکن ہم اسی ایک اسٹیریو ٹائپ جو فینومینن ہے اس پہ چلے آ رہے ہیں, نہ کچھ ریسرچ کرتے ہیں, نہ کچھ پڑھتے ہیں. اور وہ جو انہوں نے ایک لارڈ میکالے نے ایک پالیسی دی تھی, وہ جو آج سے 200 سال پہلے چلائی گئی تھی ہمارے لیے, وہ آج تک ہم اس پہ چلے آ رہے ہیں. ہم نے کچھ چینج کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو اب دیکھیں, جو ابھی بڑے کسی ہوٹل چلے جائیں تو وہاں جو لباس ہمارے عمراء کا یا شاہی لباس تھا, جو رائل ہمارا لباس تھا, وہ آپ نے دربانوں کو پہنایا ہوا ہے. آزادی کے 72 سال بعد بھی ہم غلامی میں جھگڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ لاہور کا ایک بڑا ہوٹل ہے, وہاں باتھ رومز کے باہر آپ کے مغل پرنس کے جو شہزادوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ابھی تک ہم ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہو پا رہے. نہ ہماری بیوروکریسی آزاد ہو پا رہی ہے, نہ ہمارا میڈیا آزاد ہو پا رہا ہے, نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم آزاد ہو پا رہا ہے, اور نہ ہمارا کلچر جو ہے ہم اس کے اثرات سے باہر نہیں آئے. تو آزادی جو ہوتی ہے وہ کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ آزادی پولیٹیکلی آزاد ہو گئے ہیں. آزادی اصل میں یہاں ہوتی ہے. بالکل یہاں سے جب تک آزاد نہیں ہوں گے ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ابھی تک ہم انہی چیزوں کے غلام ہیں, انہی رسومات کے غلام ہیں, اس لیے ہم پرابلمس کا شکار چلے آ رہے ہیں. اس پروپیگیشن کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے, اور یہ آپ اسٹوڈنٹس کا یوتھ کا کام ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں اور اس پہ کام آگے بڑھائیں. جی, تھینک یو سو مچ سر.